ایران میں احتجاج کی شدت، رضا پہلوی کی کال اور امریکی دھمکیاں، اصل کہانی کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان رینا۔ ناظرین، ایران اس وقت شدید سیاسی و سماجی ہلچل کی زد میں ہے۔ جلاوطن ولی عہد شہزادے رضا پہلوی کی اپیل کے بعد تہران سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جس کے فوراً بعد جمعرات کی رات حکومت نے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروسز منقطع کر دیں۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف سخت بیانات اور حملے کی دھمکیوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ احتجاج ابتدا میں مہنگائی، کرنسی کی قدر میں تاریخی کمی اور بے روزگاری کے خلاف تھا۔ اطلاعات کے مطابق احتجاج کا آغاز 28 دسمبر 2025 کو تہران کے بازاروں سے شروع ہوا۔ ریال ریکارڈ کم ترین سطح پر گیا، مہنگائی 40% سے زائد ہو گئی، نوجوانوں میں بے روزگاری 25% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ چند ہی دنوں میں معاشی بے چینی سیاسی نعروں میں بدل گئی۔ اب سڑکوں پر مرگ بر خامنائی اور مرگ بر اسلامی جمہوریہ جیسے نعرے سنائی دے رہے ہیں، جبکہ بعض مقامات پر جاوید شاہ اور پہلوی لوٹ آئیں گے کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ابتدا میں احتجاج نسبتاً پرامن تھا، مگر اچانک یہ پرتشدد کیوں ہو گیا؟ سرکاری اور غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق 12 دنوں میں کم از کم 45 مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں۔ تہران سے اصفہان اور مشیط تک سڑکیں بھر گئیں۔ انٹرنیٹ و فون بندش کے باوجود احتجاج کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں حکومت اور ناقدین کے بیانیے آمنے سامنے آتے ہیں۔ رضا پہلوی سابق شاہ محمد رضا پہلوی کے بیٹے 1989 کے انقلاب کے بعد سے جلائے وطنی میں ہیں اور اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام سے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی، جس کا اثر جمعرات کی رات پورے ملک میں دکھائی دیا۔ حکومتی حلقوں میں اور بعض تجزیہ کاری دعویٰ کرتے ہیں کہ معاشی احتجاج کو سیاسی سمت دی گئی، بیرونی ملک سے بیانیے مضبوط کیے گئے، تحریک کو ہائی جیک کیا گیا۔ دوسری جانب حامیوں کا کہنا ہے کہ عوامی غصہ پہلے سے موجود تھا، جسے قیادت ملی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی طویل عرصے سے امریکی پالیسیوں کے ناقد رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ٹرمپ کے بیانات کو تہران میں بیرونی مداخلت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد ہوا تو امریکہ کارروائی کر سکتا ہے، ایک ایسا بیان جسے ایران نے سختی سے مسترد کیا۔ امریکہ کا یہ بیان کافی خوفناک تھا، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ وینزویلا میں کارروائی کر کے بہت کچھ بدل چکا ہے، اس لیے اسے ناقدین بہت ہی خطرناک بیان سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح سے ماحول بدل رہا ہے، ذرائع میں یہ قیاس بھی گردش کر رہا ہے کہ آئندہ ہفتے رضا پہلوی اور ٹرمپ کی ملاقات ممکن ہے۔ ملاقات میں ایران کی موجودہ صورتحال زیر بحث آ سکتی ہے، تاہم اس پر باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ایرانی حکام احتجاج کو غیر ملکی سازش، بیرونی قوتوں کی جو پشت پناہی قرار دیتے ہیں۔ حکومت کے مطابق انٹرنیٹ بندش اور سیکیورٹی اقدامات کا مقصد امن و امان کو برقرار رکھنا ہے۔ ایران میں جاری احتجاج اب محض مہنگائی کے خلاف آواز نہیں رہا، یہ طاقت، بیانیے اور عالمی سیاست کی کشمکش بن چکا ہے۔ ایک طرف عوام غصہ ہے، دوسری طرف حکومت کی سختی اور تیسری جانب بیرونی طاقتوں کے بیانات ہیں۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ آیا بحران مکالمے کی طرف بڑھتا ہے یا مزید تصادم کی طرف بڑھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رضا واقعی ٹرمپ کا ہتھیار ہے؟ ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رضا ٹرمپ کے کہنے پر کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں اور ایسے میں رضا ٹرمپ کے لیے ایک پیادہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رضا ایک اندرونی پیادے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے رضا اور ٹرمپ کی ملاقات ہونی ہے۔ ٹرمپ کا ہدف حکومت کی تبدیلی ہے اور رضا کا ہدف ایران میں واپس جانا
اور حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔ تاہم اس ملاقات کے بعد یہ صورت اور تصویر واضح ہو سکے گی کہ رضا اور ٹرمپ ایران میں کیا تیار کر رہے ہیں اور ایران کے خلاف اور آیت اللہ خامنائی کے خلاف کیا تیاری کر رہے ہیں، اور کیا وہ خامنائی کے اقتدار کا تختہ الٹ سکیں گے۔ تاہم ایرانی حکومت نے اسے غیر ملکی سازش قرار دیا ہے۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔